کسی نے کہا تھا قرآن کا کوئی متبادل نہ بدل ہے. جس کا یقین ہے کہ قرآن کا کوئی متبادل نہیں ہے وہ ذرا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے. علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا نا، تیری خودی میں ہو اگر انقلاب پیدا، عجب نہیں کہ یہ چار سو بدل جائے. ہمارے جب اندر کا ماحول تبدیل ہوگا نا تو باہر کا ماحول خود بخود ہی تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو جب آپ تڑپ کے ساتھ، لگن کے ساتھ بحریہ ٹاؤن میں کسی کی پراپرٹی ہو اور باہر آپ کو گارڈ روک دے تو آپ اس کو کہیں میری اندر پراپرٹی ہے تو وہ آپ کو روک نہیں سکتا. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میرا بندہ سبحان اللہ کہتا ہے نا تو جنت کے اندر میں اس کے نام کا ایک درخت لگا دیتا ہوں. ہماری جنت میں پراپرٹی بن رہی ہے اور لوگوں کی پراپرٹی باپ کے نام پہ بنتی ہے، دادا کے نام پہ بنتی ہے، بیٹے کے نام پر بنتی ہے. وہ جنت کی پراپرٹی کتنی حسین پراپرٹی ہے، وہ کسی باپ دادا کے نام پر نہیں بلکہ محمد مصطفیٰ کے نام پر بن رہی ہے. تو اس یقین اور تڑپ کے ساتھ قرآن کا کوئی متبادل نہ بدل ہے. قرآن ہر عقدہ دشوار کا حل ہے. قرآن مصدق بھی، مطہر بھی، مبین بھی. قرآن کے حفاظ میں جبریل امی بھی. ہم اب نعت سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن، جن کی کسی نے پوچھا کہ قرآن ہے کیا تو آگے سے جواب ملا قرآن نعت ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. قرآن کے اندر لکھی ہی حضور کی نعت ہوئی ہے. حضور کے والضحیٰ کے مکھڑے کی بات آئی، رب نے والضحیٰ کہہ کر قرآن نازل کر دیا. حضور کو بلانے کی آواز آئی، رب ذوالجلال نے یا ایھا المزمل کہہ کر قرآن نازل کر دیا. حضور کو بلانے کی آواز آئی، یا ایھا المدثر کہہ کر قرآن نازل کر دیا. حضور کو بلانے کی آواز آئی، یا ایھا الرسول کہہ کر قرآن نازل کر دیا. حضور کے سینہ مبارک کی بات آئی، الم نشرح لک صدرک کہہ کر قرآن نازل کر دیا. حضور کے مبارک لبوں کی بات آئی، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن کہہ کر قرآن نازل کر دیا. حضور کے سفر کی بات آئی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا کہہ کر قرآن نازل کر دیا. حضور کے قدمین کی بات آئی، طٰہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ کہہ کر قرآن نازل کر دیا. حضور کی مبارک گیسو زلفوں کی بات آئی، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ کہہ کر قرآن نازل کر دیا. حضور سے معافی مانگنے کی بات آئی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ کہہ کر قرآن نازل کر دیا. حضور کی رضا کی بات آئی، وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا کہہ کر قرآن نازل کر دیا. حضور کے اعصاب مبارک پر توکل رکھنے کی بات آئی، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ کہہ کر قرآن نازل کر دیا. حضور کے ہاتھ مبارک کی بات آئی، یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ کہہ کر قرآن نازل کر دیا. حضور کی کنکریوں کو پھینکنے کی بات آئی، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ کہہ کر قرآن نازل کر دیا. قصہ مختصر قرآن نعت بیان کرتا ہے تو موسیٰ، عیسیٰ، ہارون، شعیب، دانیال کی نہیں بلکہ ہمارے لجپال مدنی منٹھار آقا محمد مصطفیٰ کی نعت بیان کرتا ہے. اس یقین کے ساتھ مجلس میں بیٹھیں، اور یہ مجلسیں کوئی عام مجلسیں نہیں ہوتی. صحیح مسلم کی روایت اور امام زرقانی شرح مواہب اللدنیہ میں لکھتے ہیں، آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے مدینہ منورہ کی زیارتیں کی ہیں، اللہ ان کو بھی لے جائے، اور جو تڑپ رکھتے ہیں اور جا نہیں پا رہے، اللہ ان سب کو مدینہ منورہ کی بعد اب حاضری نصیب فرما دے.
وہاں پر جائیں اور دیکھیں اپنی آنکھوں سے، وہاں پر لکھا ہوا ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ تاجدار کائنات نے فرمایا میرے کاشانہ نور سے لے کر منبر تک کے رستے کو معمولی نہیں سمجھنا، یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ صحابہ کرام کی مجلس سجی ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، جب ریاض الجنہ سے گزرو نا تو وہاں سے خیرات حاصل کر لیا کرو، وہاں سے فیض حاصل کر لیا کرو۔ صحابہ نے کہا اہذا ریاض الجنہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ آپ کے کاشانہ نور سے منبر تک کا رستہ یہ ریاض الجنہ ہے؟ قربان جائیں تاجدار کائنات، انہیں خبر ہے، کہیں سے پڑھو درود ان پر، تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں۔ بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، اور بروز حشر شفاعت کریں گے وہ، لیکن اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں۔ صحابہ نے کہا یہ ریاض الجنہ، قربان جائیں، ان کو بھی پتا تھا نا 2024 آئے گا، ان کو بھی پتا تھا نا میرا گناہگار امتی وسائل نہیں ہوں گے مدینہ منورہ آنے کے لیے، ریاض الجنہ کو تکنے کے لیے۔ قربان جائیں تاجدار کائنات نے فرمایا حدیث کے ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں۔ حدیث میں لکھا ہے، کہتے ہیں مجالس العلم ریاض الجنہ، جہاں پر میرے علوم کا تذکرہ ہونا اس کو معمولی جگہ مت سمجھنا، وہ ریاض الجنہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہوا کرتا ہے۔ تو ہم یہاں پر پھر حدیث مبارکہ کی روشنی کے اندر یہ معمولی جگہ پر نہیں بیٹھے، سب سے پہلے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اور دوسرا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ریاض الجنہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ شاعر کہتا ہے معرفت پاؤ رب کے فرمان سے، معرفت پاؤ رب کے فرمان سے، سنو یہ پیام تم بڑے دھیان سے، یہ نکتہ واضح ہے خود قرآن سے، کہ پڑھنا سیکھا ہے آپ نے رحمان سے، کہ پڑھنا سیکھا ہے آپ نے رحمان سے۔ انہی اشعار کی جھرمٹ میں میں اگلے ثنا خان مصطفیٰ کی جانب بڑھنے جا رہا ہوں۔ مدرسہ انوار مدینہ کے ہونہار طالب علم میری مراد جناب محمد طاہر شکیل سے، کہ وہ آئیں اور آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری لگوائیں۔ ایک اگر آپ کو یقین ہے نا کہ حضور جانتے ہیں، اور اس بات پر بھی یقین ہے حضور دیکھ رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اس بات پر یقین ہے کہ حضور کے تذکرے کر رہے ہیں، بروز قیامت حضور اس کے وسیلے سے ہی ہمیں جنت میں لے کر جائیں گے، تو ذرا اس نعرے کا آواز اور اپنی موجودگی کا بھی ثبوت دیجیے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ